السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل KMO اور میں ہوں کاشف محمود۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ صدق اللہ العظیم۔ آج میں آپ کے سامنے کردار کے موضوع پر کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ ایک تسلیم شدہ بات ہے کہ انسان کا کردار اس سے وابستہ افراد پر اثر ڈالتا ہے۔ اچھا کردار اچھا اثر ڈالے گا اور برا کردار برا اثر ڈالے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی اچھائیوں کی راہ میں رکاوٹ بھی بنے گا برا کردار۔ جن گھروں کے بڑے لوگ سچائی، نرم گفتگو، خوش اخلاقی اور نماز وغیرہ کی پابندی کرتے ہیں، اکثر ان کے بچے بھی اسی راہ پہ چلتے ہیں، وہی چیزیں اختیار کریں گے، سچائی کے ساتھ گفتگو کریں گے، نرم گفتگو کریں گے۔ اور جن گھروں میں گالی گلوچ، مار داڑ اور آوارہ ماحول ہوگا تو ان کے بچے بھی ویسی ہی راہ اختیار کریں گے۔ اخلاق اور کردار کی اچھائی اور برائی کا اثر صرف گھر کی چار دیواری تک محدود ہی نہیں رہتا، معاشرے کے ہر فرد کو دوسروں کے ساتھ کسی نہ کسی معاملے میں واسطہ پڑتا ہی ہے۔ خرید و فروخت ہو، شادی بیاہ ہو، خوشی غمی ہو، الغرض ہزاروں موقعوں پر دوسروں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ان سب موقعوں پر بندے کا کردار اچھا یا برا اثر لازمی چھوڑتا ہے۔ ملاقات کرنے والا شخص یا تو اس کو اچھے الفاظ میں یاد کرے گا بعد میں، یا برے الفاظ میں، کہ یار فلاں جگہ پر فلاں شخص سے ملاقات ہوئی تھی، کیا یارا اس کی سیرت ہے، کیا اس کا انداز گفتگو ہے، کیا وہ سچا انسان ہے، مرد کا بچہ ہے۔ یا تو وہ اچھے الفاظ میں یاد کرے گا یا پھر برے الفاظ میں، کہ چھوڑ یار وہ کوئی انسان ہے۔ ویسے تو ہمیں اپنے گھر میں اور باہر میں ہر جگہ ہی اپنا کردار ایسا رکھنا چاہیے جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہمیں حکم ہے، کہ جھوٹ مت بولو، ہمیشہ سچ بولو۔ اور آج کے اس سائنس اور ٹیکنالوجی کی دور میں کہ جب پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، دنیا کے ایک کونے میں ہونے والا چھوٹے سے چھوٹا کام چند منٹ میں دنیا کے دوسرے کونوں میں مشہور ہو چکا ہوتا ہے۔ ان حالات میں ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ وہ کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا بات بات پر جھوٹ بولنا کسی غیر مسلم کو اسلام کے قریب کرے گا؟ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی کرنا اسلام کے قبول کرنے کا سبب بنے گا یا دور کرنے کا سبب بنے گا؟ کیا گالیاں بکنا، بد تہذیبی سے بات کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کا سبب ہوگا یا دور کرنے کا؟ تو دوستو یاد رکھیے کہ اگر ہمارے کردار اور عمل سے کوئی دین کے قریب آ گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ہمارے بد اخلاقی کی وجہ سے، بد سلوکی کی وجہ سے، ہمارے بد کرداری کی وجہ سے کوئی دین اسلام سے دور رہا تو اس کا وبال بھی ہمارے اوپر ہوگا۔ یہ کردار کی ہی اہمیت ہے کہ رب کریم نے ساری مخلوق کے لیے اپنے آخری محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار کو آئیڈیل قرار دیا۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ وہ آپ کا کردار ہی تھا کہ جانی دشمن بھی دامن اسلام میں آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کون؟ عبداللہ بن مسعود جو نبی پاک کے دور کے مفتی تھے، جید عالم دین تھے نبی پاک کے دور میں، جنہوں نے سیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ آخری زمانے میں اچھی سیرت اور اچھا کردار
یہ عمل کی کثرت سے بہتر ہوگا. زیادہ عمل کرنے سے یہ چیز زیادہ بہتر ہوگی کہ وہ اچھی سیرت اور اچھا کردار اپنائیں. دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے ہمیں اپنے کردار کو درست کرنے اور درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.